بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بیان عظیم خطر اللسان و فضیلت الصمت. زبان کے عظیم خطرات کا بیان اور چپ رہنے کی فضیلت کا بیان. یعنی زبان سے جو انسان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جو عذاب ہو سکتے ہیں، ان کا ذکر ہے اور خاموش رہنے کی فضیلت ہے. یہاں سے ان دونوں چیزوں کے متعلق بیان کریں گے. فرماتے ہیں اعلم ان خطر اللسان عظیم ولا نجات من خطره الا بالصمت. فرماتے ہیں یہ بات جان لو کہ زبان کا خطرہ بہت ہی بڑا ہے اور زبان کے خطرے سے کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی سوائے خاموش رہنے کے. فلذلك مدح الشرع الصمت وحث علیہ. اسی وجہ سے شریعت نے خاموش رہنے کی تعریف بیان کی ہے اور انسان کو خاموش رہنے پر ابھارا ہے، انسان کو ترغیب دی ہے خاموش رہنے کی. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جائے گا. وقال علیہ السلام الصمت حکم وقیل وقلیل فاعلہ ای حکمت وحزم. نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہنے میں بہت بڑی حکمت ہے اور بہت کم ہے جو خاموش رہتے ہیں. وقلیل فاعلہ، اور بہت کم ہے جو خاموش رہتے ہیں. حکم کا معنی کرتے ہیں ای حکمت وحزم، یعنی خاموش رہنے میں حکمت ہے اور عقل مندی ہے. وروا عبداللہ بن سفیان عن ابیہ، عبداللہ بن سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے والد فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام امرا لا اسأل عنہ احدا بعدک. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اسلام میں کوئی ایسا کام بتا دے جس کے متعلق میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں. یعنی مجھے ایک ایسا کام بتا دے جس کے بارے میں مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ ایک کام ہی میرے لیے کافی ہو، یعنی اگر میں اسی پر عمل کر لوں تو میری نجات کے لیے کافی ہو. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا آپ کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر قائم رہو. یعنی باقی باتیں چھوڑ دے، باقی زیادہ بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر خاموش رہے اور اسی پر ثابت قدم رہے. قال قلت فما اتقی، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کس چیز سے بچوں، یعنی پرہیز کیا ہے، کس چیز سے پرہیز کروں، کس چیز سے بچوں. فاوما بیدہ الی لسانہ، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان سے بچو، یعنی اس کو بیجا استعمال نہ کرو. وقال عقبۃ بن عامر، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ من النجا. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے. قال امسک علیک لسانک ولیسع بیتک وابکی علی خطیئتک. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے زبان کو خاموش رکھو، اپنے گھر میں ہی کوشش کرو، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرو یا اپنے گھر میں ہی رہو. بلا وجہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ میل جول رکھنا یا بات چیت کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں ضرورت کا کام ہے تو پھر الگ بات، اس لیے کہ جب بیجا بیٹھیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی، غیبت ہوگی، جھوٹ ہوگا، بہت ساری ملحقات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. تو فرمایا اپنی زبان کو خاموش رکھو، اپنے گھر میں یہی کوشش کرو، اللہ کی عبادت کرو. وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر جتنا ہو سکے رو لو، اپنے گناہوں پر رویا کرو. تو یہ تین چیزیں کرو، اس میں نجات ہے. وقال سہد بن سعد السعدی، سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من یتکفل لی بما بین لحییہ ورجلیہ اتکفل لہ بالجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو دونوں پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی جو شخص مجھے ضمانت دے دے، اتکفل لہ بالجنہ، تو میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی جو شخص ان دو چیزوں کو حرام طریقے سے استعمال نہیں کرے گا، میں اس شخص کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقع شر قب قبیہ و ذبذبہ و لقلقہ فقد وقع الشر کلہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قب کے شر سے بچا، ذبذب کے شر سے بچا اور لقلق کے شر سے بچا، تو گویا وہ شخص ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو گیا. آگے فرماتے ہیں کہ القب هو البطن، قب کہتے ہیں پیٹ کو، یعنی جو شخص پیٹ کے شر سے بچا، یعنی اس نے حرام خوری نہیں کی، حرام مال نہ کھایا نہ کمایا، تو وہ شخص. نمبر 2 الذبذب کہتے ہیں الفرج، شرمگاہ کو، یعنی جس شخص نے کسی کی آبروریزی نہیں کی، شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کیا. اور تیسرا لقلق کہتے ہیں اللسان، زبان، جس شخص نے زبان کو بے جا استعمال نہیں کیا. تو جس شخص نے ان تین چیزوں کو بے جا استعمال نہیں کیا، ان چیزوں کے شر سے بچا، تو گویا وہ شخص ہر چیز سے محفوظ ہو گیا، یعنی ہر شر سے وہ شخص محفوظ ہے، اس لیے کہ زبان کی گناہ نہیں کیا، حرام بھی نہیں کھایا اور حرام نہ کمایا، اور جو فحاشی اور یعنی ہے وہ بھی نہیں کی، تو ایسا شخص ہر شخص سے محفوظ ہے ظاہری طور پر. فهذا الشہوات الثلاث بها يهلك اکثر الخلق. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تین شہوت کی چیزیں ایسی ہے جس نے اکثر مخلوق کو ہلاک کر دیا ہے، یعنی اکثر لوگ اسی وجہ سے ہلاکت میں ہے، گمراہی میں ہے، کہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی شہوت میں پڑے ہوئے ہیں وہ. وَلِذَلِكَ اشتفلنا بذکر آفات اللسان لما عرفنا من ذکر آفت الشہوتین البطن والفرج. امام غزالی فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے زبان کی آفات کا تذکرہ شروع کیا جب ہم دو شہوتوں کے تذکرے سے فارغ ہو گئے، یعنی پیٹ اور شرمگاہ کا آفتوں سے اور اس کی مصیبتوں سے جب ہم فارغ ہوئے، تو اب ہم نے زبان کی آفتوں کا ذکر کیا. کیونکہ یہ احیاء العلوم کی کتاب ہے، اس میں ایک رسالہ یہ بھی ہے، تو اس میں پہلے دو رسالے اور ہیں جو کہ آفت البطن اور آفت الفرج کے نام سے ہے، اس کے بعد یہ چوتھا رسالہ جو ہے یہ آفت اللسان کے نام سے ہے. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں جب ہم نے آفت البطن اور آفت الفرج کو بیان کیا تو اس کے بعد اب ہم آفت اللسان کو بیان کرتے ہیں. چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تین چیزیں بتائی کہ ان سے بچو، تو اس لیے دو ہم بیان کر چکے اور ایک اب ہم بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وقت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جو اکثر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اور بہترین اخلاق اختیار کرنا. بہترین اخلاق اور اللہ کا ڈر، یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں داخل فرمائیں گی. وسئل عن اکثر ما يدخل النار فقال الاجوفان الفم والفرج. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جو اکثر لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے منہ یعنی زبان، اور ایک ہے الفرج شرمگاہ. فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفة اللسان لأنه محله، ويحتمل أن يكون المراد به البطن لأنه منفذه. فرمایا اس حدیث میں منہ سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو منہ سے مراد زبان کی آفتیں ہیں جو ہم بولتے ہیں غلط سلط، وہ مراد ہے، کیونکہ زبان ہی سے ہم غلط باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو یا تو یہ مراد ہے، یعنی زبان کی آفت مراد ہے منہ سے.
اور یا اس سے مراد پیٹ ہے، یعنی حرام لقمہ ہے، اس لیے کہ پیٹ میں حرام لقمہ جو جاتا ہے وہ بھی منہ کے ذریعے سے جاتا ہے، چونکہ منہ اس کا مقام ہے، تو یا تو فم سے مراد پیٹ ہے کہ انسان حرام نہ کھائے، اور یہ ہے کہ شرمگاہ کو غلط استعمال نہ کرے، اور یا یہ مراد ہے کہ شرمگاہ کو غلط استعمال نہ کرے اور منہ کو، اور منہ سے مراد زبان کی آفتیں ہو، تو حدیث میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اس پیٹ بھی مراد ہو سکتا ہے منہ سے، اور زبان بھی مراد ہو سکتی ہے۔ فقط قال معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جو باتیں ہم کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمیں عذاب دیا جائے گا؟ یعنی جو غلط سلط ہم باتیں کرتے ہیں یا جو کچھ ہم کہتے ہیں، کیا ہمارے زبانوں کی وجہ سے، ہمارے بولنے کی وجہ سے بھی ہمیں عذاب ہوگا؟ یعنی ہم ایک گناہ کر نہیں رہے، صرف بول رہے ہیں، تو کیا صرف بولنے سے بھی انسان گناہ گار ہوتا ہے اور اس پر عذاب ہوگا؟ فقال ثقلتک امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابن جبل، یہ جبل کے بیٹے تھے، فرمایا اے ابن جبل تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی حیرت کی بات ہے، یہ حیرت جب کسی جملے پر حیرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو عرب یہ جملہ استعمال کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے ابن جبل تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی حیرت کا مقام ہے۔ آگے فرمایا کہ بہت سے لوگ جو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ صرف ان کی زبانوں کی وجہ سے ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ زبان پر ہمیں عذاب دیا جائے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر لوگ تو جائیں گے ہی جہنم میں زبان کی وجہ سے، تو یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ کیا زبان کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا، بلکہ اکثر لوگوں کو عذاب ہوگا ہی اسی وجہ سے۔ وقال عبداللہ الثقفی، عبداللہ الثقفی فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم به، عبداللہ ثقفی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتا دے جس کے ذریعے میں عذاب سے محفوظ رہوں، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہوں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کہو میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہو، چاہے جو مرضی ہو جائے، پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر اللہ کو رب ماننا ہے۔ قلت یا رسول اللہ ما اخاف تخاف علیہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ میرے بارے میں کس چیز سے ڈرتے ہیں، یعنی میرے بارے میں آپ کو کیا خوف ہے؟ فقال فاخذ بلسانہ، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا، یعنی جواب دیا کہ آپ کے بارے میں مجھے یہ خوف ہے، یعنی زبان کا، کہ آپ کہیں زبان کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اپنی زبان کو جو ہے بے جا استعمال نہ کرو، یہ مطلب تھا، یعنی باقی تو آپ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں آپ کی زبان غلط نہ استعمال ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے یعنی ان کو بتایا کہ آپ کے بارے میں مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں آپ کی زبان غلط استعمال نہ ہو، اور ساتھ یہ دعوت بھی دے دی کہ زبان کو بے جا استعمال نہیں کرنا۔ وقال هذا رویہ ان معاذ قال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فاخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسانہ ثم وضع علیہ اصبعہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نکالی اور پھر اس کے اوپر اپنی انگلی رکھی، یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ اس زبان کو خاموش رکھنا، بے جا استعمال سے اس کو روکنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ وقال انس بن مالک، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقيم ایمان العبد حتى يستقيم قلبه، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا ایمان اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، یعنی انسان کا ایمان اس وقت درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، اور فرمایا کہ انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو، یعنی اگر اس کی زبان غلط استعمال ہوتی ہے تو اس کا دل بھی پھر غلط استعمال ہوگا، اس لیے اپنے زبانوں کو محفوظ رکھے، اس سے دل محفوظ ہوگا، اور دل محفوظ ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا۔
ولا يدخل الجنة رجل إلا من رجاه بوائقه قال صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان يسلم فليلزم الصمت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ رہے. اس کا پڑوسی اس کی مصیبت سے محفوظ نہ رہے تب تک وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے، محفوظ ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور لازمی بات ہے کہ اکثر پڑوس میں لڑائی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ پڑوسی اس کے مصائب سے، اس کے تکلیفوں سے محفوظ رہے، یعنی اپنی زبان کو درست استعمال کرے. آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ محفوظ رہے، یعنی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یعنی بے جا باتیں نہ کرے. وعن سعید بن جبیر مرفوعا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا اصبح ابن آدم اصبحت الاعضاء كلها تذكر اللسان اي تقول اتق الله فينا فانك ان استقمت استقمنا وان اعوجت اعوججنا. سعید بن جبیر سے مرفوعاً روایت ہے، نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو ہمارے بارے میں، اس لیے کہ اگر آپ صحیح رہی، درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر آپ غلط استعمال ہوئی تو ہم بھی پھر غلط استعمال ہوں گے اور آپ کی وجہ سے پھر ہمیں ابھی عذاب ہوگا. وروی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رآ ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت کی جاتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہو یمد لسانہ بیدیہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے کھینچ رہے تھے. فقال له ما تصنع یا خلیفۃ رسول اللہ، تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال هذا اوردن الموارد، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے جہنم میں پھینک دے گی، یعنی جہنم میں داخل کرنے والوں میں مجھے بھی شامل کر دے گی، اس وجہ سے میں اس کو کھینچ رہا ہوں. آگے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء من الجسد الا یشکو الی اللہ اللسان علی حدتہ. آگے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم کا ہر ٹکڑا اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کرتا ہے، یہ شکوہ کرتا ہے کہ یہ زبان تیز چلتی ہے، غلط چلتی ہے، اس وجہ سے ہم بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو ہر عضو زبان کا شکوہ کرتا ہے، اس لیے زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. وعن ابن مسعود انه كان على صفا يلبى ويقول باللسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. ابن مسعود نے صفا یلبا پر کھڑے تھے، صفا پہاڑی پر کھڑے تھے اور تلبیہ کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے زبان ٹھیک ٹھیک باتیں کیا کرو، آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، اور بری باتوں سے خاموش رہو تو آپ بھی خاموش رہو گی، آپ بھی محفوظ رہو گی اس سے پہلے کہ آپ کو پشیمانی ہو. یعنی قیامت کے دن پھر پشیمانی ہوگی تو پشیمانی سے پہلے پہلے بری باتوں سے احتراز کرو تو آپ محفوظ رہو گی، یعنی زبان سے مخاطب ہو کے فرما رہے تھے. فقیل له یا ابا عبد الرحمن هذا شیء تقوله او شیء سمعته، کسی نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، تو عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا یہ بات آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا نبی علیہ السلام سے آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ یعنی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ زبان اگر اچھی باتیں کرتی ہے تو اس کو بدلہ دیا جائے گا، اگر بری باتیں کرتی ہے تو اس کو عذاب ہوگا، تو یہ آپ نے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا نبی علیہ السلام سے سنا ہے؟ فقال لا بل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اکثر خطا ابن آدم فی لسانہ. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے،
یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ابن آدم کے اکثر گناہ جو ہے اس کے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی اس کے زبان سے ہوتے ہیں۔ وقال ابن عمر، اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کف لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن ملک غضبۃ وقاہ اللہ عذابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے اور اس کی ستر کی بھی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور جس شخص نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ ومن اعذر الی اللہ قبل اللہ عذرا، اور جو شخص اپنے زبان کو محفوظ رکھتا ہے اور غصے کو قابو رکھتا ہے تو وہ شخص اگر اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے اور غصے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ورویہ ان معاذ بن جبل، روایت کی جاتی ہے کہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں، معاذ بن جبل نے کہا اے اللہ کے رسول اوسی، معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرما دے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعبد اللہ کأنک ترا وعد نفسک فی الموتى۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ جب اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں سمجھو، گویا کہ میں مر گیا ہوں یا میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو۔ وَإِن شِئْتَ أَنبَأْتُكَ بِمَا هُوَ أَمْلَكُ لَكَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، اور فرمایا اگر آپ چاہو تو میں آپ کو ایسی بات بتا سکتا ہوں جو ان تمام باتوں سے زیادہ مفید ہے آپ کے لیے۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ، تو نبی علیہ السلام نے یہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، یعنی زبان کو کیا کرو، محفوظ رکھو، لا یعنی بےہودہ باتوں سے اس کو بچاؤ، تو یہ تمام اعمال سے بڑھ کر عمل ہے۔ وان صفان ابن سلیم قال، صفان بن سلیم سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بایسر العبادۃ واہونها علی البدن الصمت وحسن الخلق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، کیا میں آپ کو بتاؤں ایسی عبادت جو سب سے آسان ہے اور بدن پر بہت ہلکی ہے، یعنی وہ عبادت کرنے سے بدن پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ فرمایا وہ عبادت ہے الصمت، خاموش رہنا، اور بہترین اخلاق اختیار کرنا، یعنی انسان خاموش رہے اور بہترین اخلاق اپنائے، جس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے، آسان عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یسکت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے یا تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ وقال الحسن ذکرنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ عبدا تکلم فغنم او سکت فسلم۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ بات ذکر ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بولتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جس کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جب خاموش رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے، یعنی یا بولتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے اور یا خاموش رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے۔ وقال لعیسیٰ علیہ السلام دلنا علی عمل ندخل به الجنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دے جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائے۔ قال، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تنطقوا ابدا، فرمایا کبھی بات نہ کرنا، یعنی ہمیشہ خاموش رہنا۔ قالوا لا نستطيع ذلك، لوگوں نے کہا ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، ہمیں تو اس کی طاقت نہیں ہے، یعنی بولنا تو پڑے گا، بہت سی ضروریات ہوتی ہے دینی دنیاوی۔
فقال، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلا تنطق الا بخیر، تو پھر یوں کرو کہ جب بھی بات کرو تو بھلی بات کہو، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالنی، یا تو خاموش رہو اور یا پھر اگر بولنا ہی ہے تو بھلی بات کہو۔ وقال سلیمان بن داؤد علیہ السلام، اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جو کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کان الکلام من فضۃ فالسکوت من ذهب، فرمایا اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، یعنی اگر بولنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو چاندی ملے گی تو خاموش رہو، اس سے آپ کو سونا ملے گا، یعنی آخرت کے اعتبار سے۔ وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فقال، فرمایا دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس کے ذریعے میں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی ایسا عمل بتا دے جس کو میں کروں اور پھر میں اس عمل کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اطعم الجاعیہ واسق الزمان وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، اور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ فإن لم تطق فکف لسانک الا من خیر، فرمایا اگر تم ان باتوں کی طاقت نہیں رکھتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، پانی نہیں پلا سکتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کرو کہ جب بھی کوئی بات کہو تو بھلی بات کہو، فضول اور لایانی باتوں سے پرہیز کرو۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم اخزن لسانک الا من خیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے زبان کو محفوظ رکھو، یعنی اپنی زبان کو خاموش رکھو، الا من خیر، مگر صرف بھلائی کی بات کر سکتے ہو، بھلائی کی بات کرو، باقی اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ فإنک بذلک تلغب الشیطان، اس لیے کہ زبان کی وجہ سے شیطان انسان پر غالب آتا ہے، جب وہ غلط سلط باتیں کرتا ہے تو پھر شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، شیطان کو اس پر کنٹرول ہو جاتا ہے اور مزید گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عند لسان کل قائل فلیتق اللہ امر وعلم ما یقول، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر زبان کے وقت جب وہ بولتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈر اور یہ بات یاد رکھو جو آپ کہہ رہے ہو، یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے کہہ دی ختم ہوگی، بلکہ اس کا حساب دینا پڑے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی زبان بولتی ہے رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈرو اور جو کچھ کہہ رہے ہو آپ اس کو جان کر سمجھ کر کہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے۔ وقال علیہ السلام اذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فدنوا منه فإنه يلقن الحکمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ خاموش بیٹھا ہے اور وقار سے بیٹھا ہے، اپنے وقار میں اور خاموش بیٹھا ہے، تو ایسے شخص کے قریب رہو، اس لیے کہ ایسا شخص جب بھی کوئی بات کرے گا تو حکمت کی بات کرے گا، اور جو شخص ہر وقت بولتا ہے وہ فضول باتیں کرے گا۔ وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس ثلاثۃ غانم وسالم وشاہب، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ تین طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو بدلہ لیتا ہے، یعنی اس کو بدلہ دیا جائے گا، غنیمت دی جائے گی، اور دوسرا وہ ہے جو محفوظ ہے، اور تیسرا وہ ہے جو ہلاک ہے۔ فرمایا فالغانم الذی یذکر اللہ تعالی، فرمایا غنیمت حاصل کرنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ہر وقت، اس کی زبان تو ہلتی ہے لیکن اللہ کے ذکر سے۔ والسالم الساکت، اور محفوظ وہ شخص ہے جو خاموش رہتا ہے، یعنی نہ ذکر کرتا ہے نہ فضول باتیں کرتا ہے۔ والشاحب الذی یخوض فی الباطل، اور ہلاک وہ شخص ہے جو فضول باتیں کرتا ہے، باطل باتیں کرتا ہے بلا وجہ کی، یا جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا ویسے لا یعنی باتیں کرتا ہے۔ وقال علیہ السلام ان لسان المؤمن وراء قلبه فاذا اراد ان يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم امزاه بلسانه،
نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی جو زبان ہے وہ اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی جب انسان بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے دل میں اس بات کو سوچتا ہے، اس کے بعد پھر زبان پر لاتا ہے۔ مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ وَأَنَّ لِسَانَ الْمُنَافِقِ أَمَامَ قَلْبِهِ، اور انسان کی جو زبان ہوتی ہے وہ دل سے پہلے ہوتی ہے۔ فِإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَمْزَاهُ بِلِسَانِ لَمْ يَتَدَبَّرْ بِقَلْبِهِ، اس لیے کہ وہ زبان سے جو بات کرتا ہے دل میں وہ نہیں سوچتا، اس کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی۔ تو مومن کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہی مطلب حدیث کا یہ ہے کہ مومن کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہی زبان پر ہوتی ہے، یعنی زبان جو ہے وہ دل کا آئینہ ہے، لیکن منافق کی جو دل میں بات ہوتی ہے وہ زبان پر نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل میں کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور بات ہوتی ہے۔ تو یعنی نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، دل میں کچھ ہے اور زبان سے کسی اور چیز کا اظہار کر رہا ہے، تو فرمایا یہ منافق ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وقال عیسیٰ علیہ السلام العبادت عشرۃ اجزاء، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، تسعۃ منھا الی الصمت وجزء فی الفرار من الناس، فرمایا عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموش رہنے میں ہیں۔ جب انسان خاموش رہتا ہے تو وہ عبادت کے 9 حصے گویا اس کو حاصل ہو گئے، ایک حصہ رہ گیا۔ فرماتے ہیں وجزء فی الفرار من الناس، اور عبادت کا ایک حصہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے میں ہے، یعنی بلا وجہ میل جول نہیں رکھتا، ضرورت کے وقت تو الگ بات ہے۔ تو یہ 10 حصے ہیں، 9 خاموش رہنے میں ہے، ایک لوگوں سے بھاگنے میں ہے، یعنی لوگوں سے الگ تھلگ رہنے میں۔ وقال نبینا علیہ السلام من کثر کلامہ کثر سقطہ ومن کثر سقطہ کثرت ذنوبہ ومن کثرت ذنوبہ کانت النار اولی بہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص زیادہ باتیں کرتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، جتنی باتیں زیادہ ہوں گی اتنی اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اور جو شخص جس شخص کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہے اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جس شخص کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے یا وہ جہنم میں جلے۔ تو اس لیے اپنی باتوں کو کم رکھنا چاہیے، بلکہ صرف ضرورت کی بات کرنی چاہیے تاکہ جو ہے انسان کے گناہ جو ہے وہ کم رہے۔ الآثار، یہ تو نبی علیہ السلام کی احادیث تھی خاموش رہنے کے فضیلت کے بارے میں۔ اب یہاں سے صحابہ کے اقوال ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کے اعمال ذکر کر رہے ہیں جو خاموش رہنے کی فضیلت پر ہے۔ فرماتے ہیں کان ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یضع حصاة فیہ یمنع بها نفسه عن الکلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پر کنکری رکھتے تھے، یعنی پتھر رکھتے تھے جس کے ذریعے اپنی زبان کو بات کرنے سے بچایا کرتے تھے، یعنی زبان میں کنکری ہوتی تھی تو جب بولتے تھے تو یاد آ جاتی تھی کہ کوئی فضول بات نہیں کرنی۔ وَكَانَ يُشِيرُ إِلَى لِسَانِهِ وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي أَوْزَدَنِ الْمَوَارِدِ، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے جہنم میں لے کر جائے گی۔ وقال عبداللہ بن مسعود والذی لا الہ الا هو ماش احوج الى طول سجن من لسان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قید میں زیادہ دیر رہنا اور قید کی طرف لے جانا، اس میں سب سے بڑا عمل دخل جو ہے وہ زبان کا ہے، یعنی قید سے مراد جہنم کی قید ہے، جہنم میں لے جانا اور جہنم میں قید رہنا، اس کی سب سے بڑی وجہ زبان ہے، اس لیے زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ وقال طاؤس لسانی سبع ان ارسلته اکلنی، طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری زبان جو ہے وہ ایک درندہ ہے، اگر میں اس کو کھلا چھوڑ دوں تو یہ مجھے کھا جائے گی، یعنی اس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ وقال وهب بن منبہ فی حکمت آل داود حق على العاقل ان يكون عارفا بزمانه حافظا اللسان مقبلا على شانه، وهب بن منبہ آل داود کی حکمت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آل داود میں یہ حکمت تھی کہ حق علی العاقل، آل داود کی حکمت کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ عاقل آدمی کے پر یہ حق ہے، یہ لازم ہے، یعنی عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کو جانتا ہو، اپنے زمانے کے رہن سہن کو، طور طریقوں کو جانتا ہو، حافظ للسان ہی، اپنے زبان کی بھی حفاظت کرتا ہو، اور نمبر 3 مقبلا علی شانی، اپنے آپ کو بھی جانتا ہو، اپنے مرتبے کو، اپنی حیثیت کو بھی جانتا ہو۔
وقال الحسن ما قل دینہ من لم يحفظ لسانہ، حضرت حسن فرماتے ہیں جو شخص اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا وہ دین بھی نہیں سیکھ سکتا، وہ دین کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ وقال الاوزاعی كتب الینا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے مجھے خط لکھا اور اس میں فرمایا کہ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن من اکثر ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، فرمایا کہ جو شخص موت کو اکثر یاد کرتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ مال و اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو جتنی دنیا اللہ عطا فرماتے ہیں اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ ومن عد کلامہ من عملہ قل کلامہ الا فیہا یعینہ، اور فرمایا جو شخص اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرتا ہے، یعنی جو شخص باتوں کے متعلق یہ سوچتا ہے کہ اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا، تو وہ شخص بہت ہی کم باتیں کرتا ہے اور صرف وہ بات کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ وقال بعض الصمت یجمع، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ خاموش رہنا جو ہے اس میں تمام صفات آ جاتی ہے، جو شخص خاموشی اختیار کرتا ہے اس میں تمام صفات، اچھی صفات جمع ہو جاتی ہے۔ للرجل فضیلتین، فرمایا الصمت یجمع للرجل فضیلتین السلامۃ فی الدین والفہم عن صاحبہ، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خاموش رہنا انسان میں دو فضیلتوں کو جمع کر دیتا ہے، یعنی خاموش رہنے سے دو فضیلتیں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اس کا دین محفوظ رہتا ہے، وہ جو عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے، وہ عبادت ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ نہ وہ کسی کو گالی دے گا، نہ کوئی غلط بات کرے گا، تو وہ اس کی جو عبادت ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اور اگر کسی کی غیبت کرے گا تو یا گالی دے گا یا غلط باتیں کرے گا تو وہ جس کے متعلق بات کی ہے وہ عبادت کل قیامت کے دن وہ لے جائے گا اور اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا جو شخص خاموش رہتا ہے اس کو دو فضیلتیں حاصل ہوتی ہے، ایک تو اس کا دین محفوظ رہتا ہے، والفہم عن صاحب، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کی بات کو اور اس کی مزاج کو سمجھ لیتا ہے۔ وہ شخص جو خاموش رہتا ہے مزاج شناس ہوتا ہے اور باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، اس لیے اس وجہ سے کہ خاموش رہنے میں انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے انسان جو خاموش رہتا ہے وہ باتوں کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ وقال محمد بن واسع لمالک بن دینار، محمد بن واسع نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے فرمایا، یا ابا یحییٰ حفظ اللسان اشد علی الناس من حفظ الدینار والدرہم، فرمایا اے ابو یحییٰ زبان کو محفوظ رکھنا لوگوں پر یہ درہم اور دنانیر کو محفوظ رکھنے سے زیادہ باری ہے، زیادہ سخت ہے، یعنی انسان پیسے کو تو سنبھال لیتا ہے لیکن اپنی زبان کو سنبھالنا، محفوظ رکھنا یہ بہت سخت بات ہے، اس لیے کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے کہ زبان کو محفوظ رکھنے کی، سنبھالنے کی۔ وقال یونس بن عبید فرماتے ہیں ما من ناس احد یکون منہ لسانہ علی بال الا رأیت صلاح ذلک فی سائر عملی، وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے تو اس کے تمام اعمال بہترین ہوتے ہیں۔ فرمایا میں نے جس بھی شخص کو دیکھا جس نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا تو اس شخص کے تمام اعمال کو میں نے درست دیکھا، اور جس شخص کی زبان محفوظ نہیں اس کے باقی اعمال بھی غلط ہے، گڑبڑ ہے اس میں، اس لیے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ وقال الحسن تكلم قوم عند معاوية رحمه الله والأحنف بن قيس ساكت فقال له ما لك يا أبا بحر لا تتكلم، حضرت حسن رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور احنف بن قیس خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اے ابو بحر آپ بات نہیں کر رہے، فقال له اخشى اللہ ان كذبت واخشاك ان صدقت، فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اگر سچ کہوں تو آپ سے ڈرتا ہوں، یعنی اگر کوئی سچی باتیں کروں اس طرح تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو غصہ آ جائے، اور اگر جھوٹ کہوں آپ کو خوش کروں تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے۔ وقال ابو بکر بن عیاش اجتمع اربعۃ ملوک ملک الہند وملک الصین
و کسرا و قیصر۔ ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ 4 ملکوں کے بادشاہ جمع ہوئے، ایک جگہ پر بیٹھے۔ ایک ہندوستان کا بادشاہ تھا، ایک چین کا بادشاہ تھا، ایک کسرا یعنی ایران کا بادشاہ تھا، اور ایک قیصر یعنی روم کا بادشاہ تھا۔ یہ تینوں ایک جگہ جمع ہوئے، یعنی ان کی میٹنگ ہوئی۔ فقال احدهم انا اندم على ما فات ولا اندم ما لم اقل۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ انا اندم على ما فات ولا اندم ما لم اقل، کہ میں ہمیشہ ان باتوں پر شرمندہ ہوا ہوں یا شرمندہ ہوتا ہوں جو میں نے کی ہوتی ہے، اور جو باتیں میں نے نہیں کی، یعنی جب میں خاموش رہا تو میں کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ یعنی جب بھی میں شرمندہ ہوا ہوں تو اپنی کسی بات کی وجہ سے، اپنی کسی بول کی وجہ سے ہوا ہوں، اور جب بھی میں خاموش رہا ہوں تو کبھی میں شرمندہ نہیں ہوا اپنی خاموشی کی وجہ سے۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی اذا تکلمت بامۃ ملکتنی ولم املکها واذا لم اتکلم بها ملکتها ولم تملکنی۔ دوسرے نے کہا کہ جب میں باندی سے بات کرتا ہوں، یعنی جب بھی کوئی ایسی لونڈی، کوئی ایسی باندی جس سے میں بات کرتا ہوں تو وہ میری مالک بن جاتی ہے اور میں اس کا مالک نہیں بنتا، یعنی وہ الٹا پھر مجھ پر حکم چلاتی ہے۔ جب جس سے میں گپ شپ لگاؤں یا بات کروں تو وہ مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیتی ہے اور پھر میرے قابو میں نہیں آتی، یعنی میں اس کا مالک نہیں ہوتا۔ اور جب میں بات نہیں کرتا کسی باندی سے، کسی لونڈی سے جب میں بات نہیں کرتا تو میں اس کا مالک ہوتا ہوں اور وہ میری مالک نہیں بنتی، یعنی پھر وہ مجھ سے ڈرتی ہے، میرا روب ہوتا ہے، میری بات مانتی ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ بولنے سے روب ختم ہو جاتا ہے، انسان کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے زیادہ بولنے سے۔ وقال الثالث عجبت للمتکلم ان رجعت علیہ کلمتہ ضررتہ وان لم ترجع لم تنفعہ۔ تیسرے نے فرمایا کہ مجھے اس بولنے والے پر بہت ہی تعجب ہے کہ اگر آپ اس کو جواب دے تو آپ کی جواب سے اس کو تکلیف پہنچے، اور اگر آپ اس کو جواب نہ دے تو اس کو کوئی فائدہ آپ پہنچا نہیں سکتے۔ اور یا مطلب یہ ہے کہ مجھے تعجب ہے اس بولنے والے پر کہ آپ اس کی بات اس کے سامنے کرے تو اس کو تکلیف ہو، اور اگر آپ اس کی بات اسی کے سامنے نہ کرے تو اس کو کوئی فائدہ آپ نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اس شخص پر مجھے تعجب ہے جو فضول باتیں کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو جواب دے تو آگے سے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر جواب نہ دے تو آپ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور یا یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی باتیں کرتا ہے اگر آپ اسی کی باتیں اس کے سامنے کرے تو اس کو تکلیف ہو۔ تو یعنی فضول باتیں کرنے والوں پر تعجب کا اظہار کیا۔ وقال الرابع، چوتھے نے کہا انا علی در ما لم اقل اقدر منی علی در ما قلت۔ فرمایا کہ وہ باتیں جو میں نے نہیں کہی وہ مجھے زیادہ محبوب ہے ان باتوں سے جو میں نے کہی ہے، یعنی جس مقام پر میں خاموش رہا ہوں تو وہ مقام مجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی اس خاموش رہنے سے مجھے زیادہ عزت ملی ہے بنسبت اس کے جب میں نے کسی کو جواب دیا ہے یا بات کی ہے۔ تو یعنی یہ تمام چاروں بادشاہ اپنے تجربے سے اس بات پر متفق تھے کہ بولنے سے ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے، گھاٹا ہی ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وقیل اقام منصور بن المعتز لم يتكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة 40 سنہ۔ کہا جاتا ہے کہ منصور بن معتز رحمہ اللہ نے عشاء کی نماز کے بعد 40 سال تک کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ 40 سال ایسے گزارے کہ عشاء کی نماز کے بعد صبح تک کبھی زبان سے کوئی بات نکالی ہی نہیں، خاموش رہے یا اللہ کا ذکر کیا۔ وقیل ما تکلم الربیع بن خیم بکلام الدنیا 20 سنہ۔ کہا جاتا ہے کہ ربیع بن خیم نے 20 سال تک دنیا کی کوئی بات نہیں کی، 20 سال تک دینی باتیں ہی کرتے تھے،
دنیا کے متعلق انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. وکان اذا اصبح وضع دواتا وقرطاسا وقل وقلما فكلما تكلم به كتبه. اور ربیع بن خیم کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ جب صبح ہوتی تو وہ ایک قلم اور کاغذ ہاتھ میں لے لیتے اور بہت کم بولتے تھے، اور جب بھی بولتے تھے تو جو بات کہتے تھے وہ بات لکھ لیتے تھے. ثم يحاسب نفسه عند المساء، پھر شام کے وقت اپنا محاسبہ کرتے تھے. محاسبے کا مطلب یعنی سوچتے تھے کہ اس میں کتنی بات ضروری تھی کہنے کی تھی اور کتنی بات غیر ضروری تھی جو میں نے بلا وجہ کہی ہے، تو یہ سوچا کرتے تھے. فإن قلت فالفضل الكبير للصمت ما سببه، اگر آپ یہ کہے کہ خاموش رہنے کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے، یعنی اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ خاموش رہنے کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے کہ اتنے احادیث اور اتنے صحابہ اور تابعین نے ان کی خاموش رہا کرتے تھے اور بڑی فضیلتیں بیان کی ہے، تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کس وجہ سے خاموش رہنے کی؟ تو اس کا جواب دیتے کہتے ہیں فرماتے ہیں فعلم، جان لو، یعنی اس کا جواب جان لو کہ ان سببہ کثرت. فرماتے ہیں خاموش رہنے کے فضیلت کے مختلف اور بہت سارے اسباب ہیں. نمبر 1، آفات اللسان من الخطا والکذب والغیبت والنمیمت والریاء والنفاق والفحش والمراء وتزکیۃ النفس والخوض فی الباطل والخصومت والفضول والتحریف والزیادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات. فرمایا اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جو ہے زبان کی آفات سے محفوظ رہنا ہے. وہ زبان کی آفات کیا ہے؟ زبان کو آفتوں سے محفوظ رکھنا ہے، یعنی غلط باتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، ریا سے، نفاق سے، فحش گوئی سے، تکبر سے، اپنے آپ کی تعریف کرنے سے اور لایانی باتیں کرنے سے اور لڑنے سے، فضول باتیں کرنے سے اور قرآن اور حدیث میں تحریف کرنے سے، کیونکہ وہ بھی زبان سے ہی ہوتا ہے، انسان غلط تفسیر کرتا ہے، غلط حدیث بیان کرتا ہے. اسی طرح قرآن حدیث کے بارے میں زیادتی کرنے سے یا نقصان کرنے سے، مخلوق کو تکلیف پہنچانا چاہنے سے، اور اسی طرح لوگوں کی عزتوں کو، ان کی پگڑیوں کو اچھالنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، یہ بھی خاموش رہنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. تو اتنی ساری چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے خاموش رہنے کی فضیلت ہے. فرماتے ہیں فَهَذِهِ آفَاتٌ كَثِيرَةٌ، فرماتے ہیں یہ بہت ساری آفات ہے، بہت سارے خطرے کی باتیں ہیں جن سے انسان خاموش رہنے کی وجہ سے محفوظ رہ جاتے ہیں. وَهِيَ سِيَافَةٌ إِلَى اللِّسَانِ لَا تَثْقِلُ عَلَيْهِ وَلَهَا حَلَاوَةٌ فِي الْقَلْبِ وَعَلَيْهَا بَوَاعِثٌ مِنَ الطَّبْعِ وَمِنَ الشَّيْطَانِ. اور فرماتے ہیں کہ زبان کو ان چیزوں سے پاک رکھنا، فرماتے ہیں جب زبان ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے تو زبان پر پھر کوئی بوجھ نہیں ہوتا اور دل میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، انسان کا دل بالکل صاف ہوتا ہے اور انسان کی جو طبیعت ہے وہ بری چیزوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہوتی ہے. انسان کا دل اور اس کی طبیعت جو ہے وہ پھر جب انسان خاموش رہتا ہے تو شیطان کے وسوسوں سے اور طبیعت کی اور یعنی شہوت سے اور نفس کی سے کیا ہوتا ہے، انسان محفوظ رہتا ہے جب وہ خاموش رہتا ہے. والخائز فيها كلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلق بما يحب ويكفي عما لا يحب فإن ذلك من غوازم العلم. فرماتے ہیں جو شخص باتوں میں ہی مشغول رہتا ہے تو وہ بہت کم اپنی زبان پر کنٹرول کر سکتا ہے، اور بہت ہی کم اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اچھی باتیں کرے اور جو ناپسندیدہ باتیں ہیں اس سے پرہیز کرے، تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ غَوَازِمِ الْعِلْمِ، اور فرماتے ہیں کہ یہ بہت علم کی گہرائی کی باتیں ہیں.
اور فرماتے ہیں اس کی تفصیل آئندہ آ جائے گی، یعنی ہم تفصیل سے اس کو بیان کریں گے کہ جو شخص خاموش نہیں رہتا تو وہ اپنی زبان کو غلط اور صحیح باتوں سے بہت ہی کم محفوظ رکھ پاتا ہے، اور یہ انتہائی جو ہے گہرائی کی اور علم کی گہرائی کی باتیں ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس سے علم کی گہرائی نصیب ہوتی ہے جب انسان خاموش رہتا ہے اور اچھی باتیں کرتا ہے، بری باتوں سے پرہیز کرتا ہے، تو اس سے انسان کے علم کی پختگی اور گہرائی حاصل ہوتی ہے۔ ففی الخوض خطر وفی الصمت سلامہ، فرماتے ہیں کہ باتوں میں مشغول رہنا اس میں خطرہ ہے اور خاموش رہنے میں سلامتی ہے۔ فذالک عظمت فضیلت، اسی وجہ سے خاموش رہنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ هذا مع ما فيه من جمع الفهم ودوام الوقار والفراغ للفکر والذکر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة۔ تو ایک تو اس وجہ سے زبان کی فضیلت ہے خاموش رہنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان فضیلتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ انسان کی سمجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کا وقار باقی رہتا ہے، اور انسان فکر کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے اور عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ جب وہ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتا، فضول باتیں نہیں کرتا، تو اس کو عبادت کرنا، فکر و اللہ کی کائنات میں فکر کرنا، ذکر کرنا، عبادت کا وقت مل جاتا ہے، اس کے لیے فراغت مل جاتی ہے۔ والسلامت من تبعات القول فی الدنیا، اور اسی طرح دنیا میں لذیذ باتوں سے اور بری باتوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جب وہ کم بولتا ہے تو فوش گوئی سے اور بری باتوں سے دنیا میں انسان محفوظ رہتا ہے، اور آخرت میں ان باتوں کے حساب کتاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ جب انسان کم بولتا ہے تو دنیا میں فضول باتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں پھر ان باتوں کی حساب کتاب سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جب فضول باتیں نہیں کی تو اس کا حساب کتاب بھی نہیں دینا پڑے گا، غیبت جھوٹ وغیرہ نہیں بولا تو حساب کتاب بھی دینا نہیں پڑے گا۔ فرماتے یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ فقط قال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے، محفوظ رہتی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وَيَدُلُّ عَلَى فَضْلِ لُزُومِ الصُّمْتِ، فرماتے ہیں یہ تمام بحث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خاموش رہنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَهُوَ أَنَّ الْكَلَامَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، اور یہ بات ہے وَيُؤَيِّدُ لَكَ عَلَى فَضْلِ لُزُومِ الصُّمْتِ، کہ خاموش رہنے کو لازم پکڑنے کی جو فضیلت ہے اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ان الکلام اربعۃ اقسام، کہ بات کی چار قسمیں ہیں، باتیں کرنے کی چار قسمیں ہیں، یعنی باتوں کی چار قسمیں ہیں، یوں سمجھے۔ قسم ہوا ضرر محض، ایک قسم تو باتوں کی وہ ہے جو صرف ہے، جو نقصان ہی نقصان ہے، یعنی ایسی باتیں جو صرف نقصان کی باتیں ہیں، دنیا آخرت میں انسان کے لیے نقصان دہ یا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پہلی قسم باتوں کی وہ ہے جو ضرر محض ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی بری باتیں۔ وقسم ہوا نفع محض، دوسری قسم باتوں کی وہ ہے جو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، جیسے علمی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں، شریعت کی باتیں، جو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وقسم فی ضرر و نفع، تیسری قسم باتوں کی وہ ہے جس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ وقسم لیس فیہ ضرر ولا منفع، اور چوتھی قسم باتوں کی وہ ہے جس میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، بس فضول باتیں ہیں ویسے ہی۔ اما الذی هو ضرر محض فلا بد من سکوت عنده، تو جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے کہ جس میں صرف نقصان ہی نقصان ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان باتوں سے خاموش رہنا تو ضروری ہے، وہ بات تو کبھی زبان پر نہیں لانی چاہیے، اس لیے کہ اس میں نقصان ہے۔ وکذلک ما فیہ ضرر و منفعۃ لا تفی بالضرر، اسی طرح وہ باتیں بھی کہ جس میں کچھ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے،
تو فرماتے ہیں وہ ان باتوں کو بھی زبان پر نہیں لانا چاہیے، اس لیے تاکہ انسان ضرر سے محفوظ رہے. فائدہ حاصل نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن انسان ضرر سے محفوظ رہے. تو یہ دو قسمیں تو باتوں کی ہو گئی کہ یہ زبان پر نہیں لانی چاہیے. وَأَمَّا مَا لَا مَنْفِعَةَ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ فَهُوَ فُضُولٌ وَالِاشْتِغَالُ فِيهِ تَضْيِيعُ زَمَانٍ وَهُوَ عَيْنُ الْخُسْرَانِ. اور فرماتے ہیں جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے جس میں نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان ہے، فرماتے ہیں کہ یہ فضول باتیں ہیں، اور ان باتوں میں مشغول رہنا یہ انسان وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. یعنی جب انسان فضول باتوں میں مبتلا رہتا ہے تو وقت ضائع ہوتا ہے، اور یہ وقت کا ضائع کرنا یہ انتہائی خسارے کی بات ہے. اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، فضول باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. فلا يبقى الا القسم الرابع فقد سقط ثلاثه ارباع الكلام وبقي ربع. فرماتے ہیں کہ جب یہ تینوں قسمیں ختم ہو گئی، یہ تین قسم کی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے، تو اب ایک قسم رہ گئی، یعنی چوتھی قسم، جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. تو انسان کو وہ بات کرنی چاہیے جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فقط سقط ثلاثه ارباع الکلام، کہ کلام کے تین حصے تو ختم ہو گئے، اور وبقی ربع، اور کلام کا چوتھائی حصہ باقی رہ گیا. کیونکہ باتیں چار قسم کی ہے تو تین قسم کی باتیں تو چھوڑ دی ہے، اس میں نقصان انسان کا. تو ایک قسم کی بات رہ گئی، یعنی باتوں کی ایک قسم چوتھائی حصہ رہ گیا، تین حصے ختم ہو گئے، ایک حصہ رہ گیا جس میں صرف کیا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. فرماتے وَهَذَا الرُّبُعُ فِي خَطَرٌ اذ يمتزج بما فيه اسم من دقائق الربا والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاجا يخفي دركه فيكون الإنسان به مخاطرا. فرماتے ہیں اور یہ جو چوتھی قسم ہے جس میں انسان کو نفع ہی نفع ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ریا اور تصنع اور غیبت اور اپنے آپ کی بڑائی اور فضول کلام اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان صرف محض نفع کی باتیں کرتا ہے تو اس میں بھی بعض اوقات انسان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات انسان اس میں گناہ کی آمیزش بھی کر لیتا ہے، یعنی اس میں ایسی بات بھی کر لیتا ہے جس میں گناہ ہے. مثال کے طور پر ریا کی بات کر لیتا ہے، اس میں ریا آ جاتا ہے، دینداری کی باتیں کرتا ہے ریا آ جاتا ہے، یا تصنع بہت مقفع مسجع کلام کرتا ہے، بند تھن کر کلام کرتا ہے، تو وہ بھی ریا کی قسم ہے. اسی طرح یا غیبت کر جاتا ہے کسی کی، یا اپنے آپ کی بڑائی بیان کر دیتا ہے، یا فضول بات کر لیتا ہے. تو اس لیے بھی ان باتوں کو بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے. جب دین کی باتیں بھی کر رہا ہو، صرف نفع کی باتیں کر رہا ہو، تب بھی شیطان اس میں کچھ ملاوٹ کر جاتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی کیا کرنا چاہیے، دھیان میں رکھنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ یخفی درکہ، فرماتے ہیں یہ چیزیں ان چیزوں کا سوچنا اور ان چیزوں کا معلوم ہونا، فرماتے ہیں یہ مخفی ہوتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی بعض اوقات، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. فیکون انسان بھی مخاطرا، اس لیے انسان جب بھی فائدے کی بھی اگر باتیں کر رہا ہے، نفع کی بھی باتیں کر رہا ہے، تو اس میں بھی انسان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ سراسر نفع کی بات کر رہا ہے تب بھی وہ کم باتیں کرے، جتنی ضرورت ہے اتنی کرے. زیادہ بات کرے گا، نفع کی کرے گا، تو اس میں بہت ساری باتیں غلط آ جائیں گی، غیبت آ جائے گی، اپنے آپ کی بڑائی آ جائے گی، یا کوئی اور ایسی اس میں ریا پیدا ہو جائے گا. اس لیے ضرورت کی بات بھی اگر کرے تو بہت کم کرے. ومن عرف دقائق آفات اللسان على ما سنذكره ولما قطعا ان ما ذكره هو فضل الخطاب حيث قال من صمت نجا. فرماتے ہیں کہ زبان کی آفتوں کی باریکیاں جن باتوں سے معلوم ہوتی ہے ہم اس کا آگے ذکر کریں گے. یعنی بہت باریک باتیں بھی ہم کریں گے جس سے زبان یعنی وہ باریک زبان کی آفت کی وہ باریک باتیں جو ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اس میں بہت غور و فکر سے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات بھی نقصان دہ ہے. فرماتے ہیں کہ وہ باتیں جو ہے وہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے.
فرماتے ہیں علم قطعا ان ما ذکرہ وفصل الخطاب حیث قال من سمت نجا، فرماتے ہیں یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہو گئی، یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ جو نبی علیہ السلام نے بات کی ہے وہی سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ باتیں کرنے کے بارے میں اور خاموش رہنے کے بارے میں سب سے بہترین بات اور فیصلہ کن بات وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ من سمت نجا، جو شخص خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، یعنی یا ترجمہ یوں کرے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ فقط اتیا واللہ جواہر الحکم قطعا وجوامع الکلم ولا يعرف ما تحت احد کلماته من بحار المعانی الا خواص العلماء وفيما سنذكر من الآفات وعصر الاحتراز عنها ما يعرفك حقیقت ذلك انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ یقیناً نبی علیہ السلام کی یہ جو بات ہے من سمت نجا، یہ فیصلہ کن بات ہے اس معاملے میں، اس مسئلے میں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے عطا کیے تھے حکمت کے موتی اور جوامع الکلم، یعنی جوامع الکلم سے مراد وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی باتوں میں الفاظ تو تھوڑے ہوتے تھے لیکن معنی بہت سارے ہوتے تھے، تو نبی علیہ السلام کو حکمت کے موتی عطا کیے گئے تھے اور جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے۔ جوامع الکلم کے آگے تعریف فرماتے ہیں ولا يعرف ما تحت هذه الكلمات من بحار المعانی الا خواص العلماء، فرماتے کہ نبی علیہ السلام کے ایک ایک کلمے کے نیچے معانی کا سمندر ہوتا ہے لیکن اس کو صرف علماء ہی جانتے ہیں، عام شخص اس کو نہیں سمجھ پاتا کہ نبی علیہ السلام چھوٹی سی بات میں بہت ساری حکمتیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل چھپے ہوتے ہیں، تو اس کو صرف خاص علماء ہی جانتے ہیں، ہر شخص نہیں جانتا۔ تو یہ نبی علیہ السلام جو یہ بات کہی من سمت نجا، ہم نے جتنی بھی بحث کی ہے یہ تمام بحث اس چھوٹے سے جملے میں سمٹ کر آ جاتی ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو زبان کے متعلق، بول چال کے متعلق آپ جتنی بھی باتیں کریں گے وہ اس جملے میں قید ہے، تو گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو یہ فرماتے ہیں مصنف امام غزالی کہ فیصلہ کن بات یہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، اور یہ فیصلہ کن بات اس لیے ہے کہ نبی علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے کہ ایک لفظ کے اندر معنی کے ایک سمندر چھپا ہوتا تھا، تو اس لیے ہم نے جتنے بھی باتیں کی ہے اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ فرماتے ہیں لیکن یہ معنی کا سمندر علماء ہی جانتے ہیں، عام شخص اس ان معنی کے گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا۔ آگے فرماتے وفی ما سنذکر من الآفات وعصر الاحتراز عنها ما يعرف کا حقیقت ذلك انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں آگے ہم زبان کی مزید آفتوں کا اور اس سے ان آفتوں سے بچنے کے جو مشکلات ہے ان کا بیان کریں گے، جس سے آپ کو حقیقت حال کا علم ہو جائے گا، اگر اللہ نے چاہا ہم بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وَنَحْنُ الْآنَ نَعُدُّ آفَاتَ اللِّسَانِ وَنَبْتَدِي بِأَخَفِّهَا وَتَنَرَقِّي إِلَى الْأَغْلَظِ قَلِيلًا وَنُؤَخِّرُ الْكَلَامَ فِي النَّمِيمَةِ وَالْكِذْبِ فَإِنَّ النَّظْرَ فِيهَا أَطْوَلُ وَهِيَ 20 آفَةً فَاعْلَمْ ذَلِكَ تَرْشُدُونَ نرشد بعون اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں ہم نے ابھی آپ کے سامنے زبان کی آفتیں گنوائی اور ابھی ہم شروع کریں گے اس کے خفیف باتوں میں، اور جو اس کے ہلکی باتیں ہیں اور بھاری باتیں ہیں زبان کی اس کا ہم ذکر کریں گے، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ پھر ہم جھوٹ اور دروغ گوئی کے بارے میں آخر میں کلام کریں گے، اس لیے کہ دروغ گوئی کا جو کلام ہے، دروغ گوئی کی جو باتیں ہیں اس میں بہت ساری تفصیل ہے، اور وہ دروغ گوئی کے جو ہے 10 آفتیں ہیں، 10 مصیبتیں ہیں، 10 خطرات ہیں، نہیں 20 آفتیں ہیں کہ دروغ گوئی سے انسان 20 آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کلام طویل ہے، وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ فعلم، آپ جان لو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ تو یہاں تک
آفات اللسان کا ذکر کیا جو امام غزالی کے ایک رسالے کا اقتباس تھا۔ آگے مقدمہ ابن خلدون ہے جو تاریخ کی بڑی کتاب ہے، ابن علامہ تاریخ ابن خلدون، اس کا مقدمہ صاحب کتاب نے یہاں پر نقل کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں وہ شروع کریں گے، اور غالباً یہ ان کے مقدمے کا کچھ اقتباس ہے جو خلافت کے متعلق ہے، تو انشاءاللہ